یہ نیکیوں کا سیزن ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا بچنا چاہیے. یہ کوئی 2 رکوع کی حدیث ہے. صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ نے حضرت سلمان کے واسطے سے نقل کی ہے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان نے اردو میں حدیث کی کتاب فضائل اعمال میں نقل کر دی ہے. یہ میں اس لیے فضائل اعمال منگوائی ہے کہ میں آپ کے سامنے الحمدللہ یہ حدیث زبانی میں پڑھ سکتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے صحیح ابن خزیمہ سے، لیکن آپ نے ابن خزیمہ دیکھی بھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے مولوی کسی عربی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، تو میں اردو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ گھر میں جا کے خود اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے شعبان کے آخر میں ہمیں ایک وعظ فرمایا. رمضان کی آمد پر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اللہ آپ پر ایک بہت بڑا برکت والا مہینہ لا رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے دن کا روزہ تمہارے لیے فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت آپ کے لیے نیکی کا کام ہے. من تقرب فیہ بخصلہ، اگر ایک نیکی کرو گے کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ نفل والی نیکی ایسے ہوگی رمضان کے نفل جیسے باقی مہینوں میں فرض کی ادائیگی کرو. ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اس میں فرض پڑھو گے ایسے ہے جیسے باقی مہینوں میں 70 فرض پڑھو گے. اتنا بڑا درجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر اور بردباری کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. غم خاری کیسے کہتے ہیں؟ خاری خوردن اس کا مصدر ہے فارسی میں. غم خاری، دوسرے کے غم کو اتنا اپنے سر پہ سوار کرو گویا تم نے خوراک کھائی ہے اور جسم میں اثر آ گیا ہے. غم خاری ایسے جیسے کھانا کھانے پہ اثر محسوس ہوتا ہے نا، ویسے کسی کے غم کی فیلنگز تمہارے اندر اتنی ہونی چاہیے. اپنے بھائی کی اتنی زیادہ اگر تمہیں مدد کرنی چاہیے تب بھی کرو. وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غم خاری کا مہینہ ہے. اور اگلا لفظ سنیں، شَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ہر مؤمن کا رزق اللہ اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں. مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے بڑھ جاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا تو ختم ہو گیا، بڑھ کیسے جاتا ہے؟ 3 کے بجے 5 مرتبہ ٹائم میں ہم دن میں کھاتے تو بڑھ جاتا، یا تو 3 کے بجے 2 ٹائم ہو گیا تو بڑھ کیسے گیا؟ تو رزق کمانا آپ نے صرف لقمہ سمجھا ہوا ہے؟ رزق کمانا قسمت بھی ہے، رزق کمانا آپ کی صحت بھی ہے، رزق کمانا آپ کی اولاد بھی ہے، رزق کمانا آپ کے اوپر مصیبتوں کا ٹلنا بھی ہے. سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. یزداد فیہ رزق المؤمن، اور رزق کمانا کھانا پینا ملے تب بھی بڑھ جاتا ہے. آپ ان 2 ٹائم میں کھا لیتے ہیں نا، وہ باقی مہینوں کے 5 ٹائم میں آپ کھا لیتے ہیں. اور ہر وہ چیز اکٹھی کھا لیتے ہیں جو عام دنوں میں کھائے تو بندہ بیمار ہو جائے. اگلا لفظ سنیں، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. کسی نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا، 2 انعام ملیں گے. نمبر 1، رب اس کے گناہ معاف فرمائے گا. نمبر 2، جہنم کی رجسٹر سے اس کا نام مٹا دیا جائے گا. ایک روزہ کھلوانے پہ ایک مسلمان. من فطر فیہ صائما، واحد مذکر کا صیغہ، ایک. تو کئی کا کھلوائیں تو کتنا اجر ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں رمضان حضور کے مدینے کا عطا فرمائے. اللہ جانتے ہیں، مجھے کئی بار اتفاق ہوا ہے کہ جب سے کرونا والی مصیبت آئی ہے میں رمضان میں مدینہ نہیں جا سکتا. اللہ اس سال ہم سب کو لے جائے. اللہ جانتا ہے رمضان المبارک میں جو لوگ مدینہ گئے ہیں نا، افطاری میں مسجد نبوی میں کیا ایمانی منظر ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے، میں لفظ نہیں بتا سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ فیلنگز اور احساس ہے. اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے. روزہ نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم اللہ کے لیے روزہ کھولو یار، واہ کیا قسمت.
اللہ عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اور فرمائے جب وہ بندہ روزے دار کو روزہ کھلوائے گا نا، 2 انعام ہے، جہنم سے رجسٹر سے نام بھی ختم اور گناہوں کی بخشش بھی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور روزہ جس کا کھلے گا اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، جو کھلوا رہا ہے اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے کسی کا روزہ کھلوایا تو اس کی نیکی بھی مل گئی، کہا اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں تمہیں علیحدہ مل جائیں گی۔ اگلا جملہ، ایک صحابی تھے بہت غریب تھے، اتنی بھی وسعت نہیں تھی کہ کسی اور مسلمان بھائی کا روزہ کھلوا سکے، اس کو افطاری پر انوائٹ کر سکے، یوں بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے کئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مالی لحاظ سے ہماری ہڈی پسلی کمزور ہے، ہم میں مجھ سمیت کئی ہیں، لیس کلنا، ہم میں وہ جتنے میرے بھائی ہیں ہم اتنی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیا حیثیت؟ کہ یجد ما یفطر الصائم، ہم ایک شخص کو پیٹ بھر کے روٹی اور کھانا کھلا دیں، تو ہمارے لیے کوئی گنجائش والی ثواب کی ترتیب ہے؟ یار غریب کے اوپر رب کیسا کریم ہے، رسول اللہ کیسے رحیم ہے۔ حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، اوے اللہ کے بندے تو نے رب کی رحمت کو چھوٹا سمجھا؟ کہ اللہ تمہیں ثواب دیں گے، من فطر صائما علی تمرۃ، چاہے ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے، او شربت ماء، چاہے لسی کا ایک گھونٹ بھی دے دے، شربت ماء او مزقۃ شربت ماء یا پانی کا ایک گھونٹ بھی دیتے، او مزقۃ لبن یا لسی کا ایک گھونٹ بھی دیتے۔ لسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں اس کے ایک گھونٹ کو بھی شامل کیا۔ وَهُوَ شَهْرٌ، فرمایا میرے صحابہ یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمت، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی، اوسطہ مغفرۃ، دوسرے 10 دن دوسرے عشرے میں تمہارے گناہوں کی معافیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرے میں تمہیں جہنم کے رجسٹر سے مٹا دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اس کا نام جہنم کی لسٹ سے۔ بس تم اس مہینے کی قدر تو شروع کرو۔ من خفف عن مملوکہ، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے، ذرا ہم اس کو تھوڑا غور کریں۔ یہ جملہ پڑھنے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی بات سمجھائے دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ کوئی دکان ہے ہماری، کوئی دفتر ہے ہمارا، کوئی فیکٹری ہے ہماری، کوئی آفس ہے، اور ہمارے پاس ہمارے بندے نیچے کام کرتے ہیں جو میرے ملازمین ہیں۔ اس زمانے میں تو مملوک ہوتے تھے نا، غلام، آج کے زمانے میں فٹ کر رہا ہوں، جو میرے ماتحت ہیں۔ اب رمضان کا روزہ مجھے بھی ہے اور انہیں بھی ہے، یہ چلو مجھے نہیں بھی ہے، 1 منٹ میں افسر کی بات نہیں کرتا، نیچے والے مزدوروں کو، ملازمین کو تو ہے نا، ان کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، میرا تعلق۔ آؤ سنو پیغمبر کریم کے الفاظ، من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ فرمایا لوگو اپنے ملازم پر نرمی تم کرو گے، اللہ تمہیں 2 انعام دیں گے، گناہ تمہارے بھی معاف ہوں گے، جہنم کے رجسٹر سے نام تمہارا بھی نکل جائے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے تمہاری گردن کو چھڑا دیا جائے گا۔ وَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعٍ، لوگو وَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، 4 کام اس میں زیادہ کیا کرو، 2 اور 2 علیحدہ کر کے بتائیں۔ نمبر 1 فرمایا جو 4 کام ہیں، خصلتان لا غناء بکم وخصلتان ترضون بہما ربکم او کما قال، فرمایا 2 چیزیں ان میں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کرنا تم نے ہے، وہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ نمبر 1 وہ کیا ہے؟
فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ دو کام جس سے تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، استغفار اور کلمہ طیبہ، اس کی تسبیحات آپ نے کرنی، لا الہ الا اللہ بھی اور استغفر اللہ بھی۔ لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، استغفار لفظ ہے، جو لفظ استغفار ہے تو پڑھنے میں بھی استغفر اللہ، جی نہیں، پڑھنے میں استغفر اللہ، نام اس کا استغفار ہے، باب استفعال کا وزن۔ تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی تسبیح اور لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری وہ جس سے تمہیں دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو دو اور کام کی کثرت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، دو باتیں ضرور جلدی جلدی زیادہ زیادہ کہا کرو، اللہ جنت دے دے، جہنم سے پناہ دے دے۔ ایک استغفار کی کثرت، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، ایک جنت مانگنے کی کثرت، ایک جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت، یہ دو کام تم نے کرنے۔ اگلا جملہ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، افطاری کے وقت ایک پانی کا گلاس پلا دیا ایک روزہ دار کو، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، ایک پانی کا گلاس پلانے پر اپنے بھائی کو رب تمہیں میرے حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، تمہیں جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یہ رسالت امام پر۔ اچھا اس پانی کا کیا مطلب ہے؟ ایک افطاری میں تو پہلے بات ہو گئی ہے، اس پانی کا مطلب یہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کی بہن اور آپ کی اماں نے سارا دن گھر میں کام کیے ہیں، آپ کے لیے افطاری بنائی ہے، تو بھائی ہے کچھ کام تو بھی کر لے، باہر سے پانی کا کوئی کولر لے کر ٹھنڈا کر کے تو بھی رکھ دے، تو بھی پلانے والوں میں شامل ہو جائے، تو نے پانی کا انتظام تو کیے، جاگ میں بھر کے تو بھی ساتھ رکھوا دے، وہ عورتیں صرف ان کی ذمہ داری ہے گھر کی افطاری بنائیں گی، تو بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کسی حساب سے تو آ گیا تو اپنے کام کر لے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے چند جملے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا